السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سیکنڈ کورس ہے۔ سب سے پہلے ہمارا فاریکس بیسکس کورس کے حوالے سے آپ لوگوں نے 10 ٹیٹوریلز کا ایک کورس دیکھا جو آج سے تقریباً 1 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کو دیا گیا تھا، اور دوسرا آج ہمارا پروفیشنل ٹریڈنگ کورس ہے۔ امید ہے اس کے بھی راؤنڈ اباؤٹ 10 ٹیٹوریلز ہوں گے اس کورس کے بھی، اور اس کے بعد ہمارا آج سے کچھ عرصے کے بعد ہمارے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ایک ایکسپرٹ ٹریڈرز ٹریڈنگ کورس بھی آئے گا، اس کے بھی 10 ٹیٹوریلز ہوں گے۔ تو آج ہمارا چونکہ پہلا ٹیٹوریل ہے تو اس ٹیٹوریل کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو سیٹنگ تھوڑی سی ویب سائٹ کے اوپر چینج کی گئی ہے، اس کے حوالے سے بتا دوں۔ tanniforex.com پہ جائیں تو فاریکس کورسز ہیں، فاریکس بیسکس کورس ادھر آ گیا ہے اور پروفیشنل ٹریڈنگ کورس ادھر آ گیا ہے۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے کہ پروفیشنل ٹریڈنگ کورس اور بیسکس کورس کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ بیسکس کورس ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو پتہ بھی نہیں ہے ٹریڈنگ کیا ہے۔ بیسکس کورس کے علاوہ کوئی بھی پروفیشنل ٹریڈر پروفیشنل ٹریڈنگ نہیں کر سکتا۔ پروفیشنل ٹریڈنگ کا کورس اگر اس نے بیسکس کورس نہیں کیا ہوا، بیسکس کا اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ سیم اس طریقے سے جس طریقے سے ایک شخص جو میٹرک پاس نہیں کرے گا اور جا کر MBBS کرے گا تو وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے پروفیشنل ہونے کے لیے آپ کو بیسکس کا ہونا ضروری ہے۔ تو فاریکس بیسکس کورس کے بعد پروفیشنل ٹریڈنگ کورس ہے۔ فاریکس بیسکس کورس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس بندے کو نہیں پتہ فاریکس کیا ہے، وہ اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیسکس کورس کر لے۔ وہ ہر شخص کر سکتا ہے، ہر بندہ جس نے کام کرنا ہے وہ بندہ بھی فاریکس بیسکس کورس سے ہیلپ لے سکتا ہے۔ یہ کیا ہے، کیسے کام کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر بیسکس کے حوالے سے علم ہے۔ MT4 کیا ہے، فاریکس کیا ہے، بائی سٹاپ کیا ہے، سیل سٹاپ کیا ہے، بائی لیمٹ کیا ہے، سیل لیمٹ کیا ہے، ٹریڈنگ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اور اس پروفیشنل ٹریڈنگ کورس کے اندر یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اور تھوڑا سا اوپر لیول کا ہے۔ یہ فاریکس پروفیشنل کورس ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے فاریکس بیسکس کورس کیا ہوا ہے۔ فاریکس بیسکس کے بارے میں ان کے پاس مکمل انفارمیشن ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو فاریکس کو ایز اے پروفیشنل لینا چاہیے۔ فاریکس بیسکس کورس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فاریکس کیا ہے۔ اس کورس کے بعد، اس انفارمیشن کے بعد ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میں نے اس فیلڈ کے اندر جانا ہے۔ اگر آپ لوگ یا ایک بگنر یا ایک نیا بندہ جس کو فاریکس کا پتہ بھی نہیں ہے تو وہ شخص اگر فاریکس بیسکس کورس کرنے کے بعد کہتا ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کچھ اور پرابلمز ہیں، تو اس کے بعد وہ اس کے ایک کام کا فاریکس پروفیشنل کورس نہیں ہے بلکہ وہ فاریکس سے لیو کر جاتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فاریکس کیا ہے۔ جبکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیز ہمارے لیے ہے، فاریکس ہم کام کر سکتے ہیں، جنہوں نے جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے بلکہ ہم اس قابل ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے وہ مائنڈ فاریکس کام کرنے کو سپورٹ کرتا ہے، تب ان کے لیے فاریکس پروفیشنل کورس ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ آج پہلی بار ہمارا ٹیٹوریل دیکھ رہے ہیں اور پروفیشنل ٹریڈنگ کورس کا پہلا پارٹ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے اگر آپ نے فاریکس بیسکس کورس کے 10 ٹیٹوریلز نہیں دیکھے، یہ آپ کے کام کا نہیں ہے، اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر آپ کو سمجھ آ بھی جاتی ہے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور جب بھی آپ کوئی بھی کورس کریں تو ٹیٹوریل پارٹ 1 سے شروع کریں اور پارٹ 10 تک جائیں، اور کسی بھی لیکچر کو، کسی بھی لیسن کو، کسی بھی سبق کو آپ نے ایک دن میں بے شک 2 بار سن لیں، 3 بار سن لیں، لیکن ایک ٹیٹوریل کو ایک دن میں سننا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے 10 ٹیٹوریلز ہیں تو راؤنڈ اباؤٹ 3 آورز کے ٹائم راؤنڈ اباؤٹ ٹائم لگ جاتا ہے، تو آپ ایک دن میں شروع کریں پھر ختم کر دیں۔ نہیں، ایک پارٹ کو ایک دن میں سننا ہے، 2 بار سنیں، 4 بار سنیں، اور سننے سے زیادہ آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو فاریکس بیسکس کورس کے اندر اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، اس کی بیسکس کا علم نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں پروفیشنل ٹریڈنگ کورس کو۔ سب سے پہلے بیسکس کورس کے 10 ٹیٹوریلز دیکھیں، اس کے بعد جا کر آپ کو سمجھ آئے گی۔ فاریکس پروفیشنل کورس ہے تو سب سے پہلے آج میں آپ لوگوں کو کچھ ٹپس دوں گا، کچھ باتیں کہوں گا
پرائس ایکشن، کیسے ٹریڈ لینی ہے، کیسے، ان ساری چیزوں کو آج ہم پہلے ٹیٹوریل سے چھوڑ دیتے ہیں. یہ 9 ٹیٹوریلز اور پڑے ہوئے ہیں، شاید اوپر ہو جائیں، شاید 1-2 نیچے ہو جائیں. تو ہم نے کیسے ٹریڈ لینی ہے، اسٹریٹجی پہ کیسے کام کرنا ہے، پرائس ایکشن پہ کیسے کام کرنا ہے، کینڈلز کو کیسے ریڈ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم بعد میں بات کریں گے. آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر صرف آپ کو مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر ایک اسٹرانگ ٹریڈر بنانا ہے. تو سب سے پہلی چیز آج کے اسٹیپس کے اندر، آج کے پارٹ 1 کے اندر، آپ نے فاریکس ٹریڈنگ بزنس کو ایک اسٹوڈنٹ بن کے سیکھنا ہے، ایک ٹیچر بن کے نہیں سیکھنا. اگر ایک بندہ، آپ کو 10 سال کا ایکسپیرینس ہے اور ایک بندہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کا 2 دن کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ نے اس شخص کا، حالانکہ وہ آپ سے ایکسپیرینس سے کم ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ شخص کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن پھر بھی اس کی بات سننی ہے، پھر بھی اس کی بات سمجھنی ہے. شاید وہ اپنے دل کے اندر سے ایک بات وہ کہہ دے جو آپ نے اپنے 6 سے یا 8 سے یا 10 سالوں میں نہیں سیکھی ہوئی. تو فاریکس کے اندر کبھی بھی اپنے علم پہ غرور نہیں کرنا. میرا ایک فاریکس بیسکس کورس ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، راؤنڈ اباؤٹ 3 آورز کا کورس ہے، اور اس کورس کے اندر بہت زیادہ باتیں کی گئی ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو بیسکس کے حوالے سے گائیڈ کیا گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کم سے کم اس بیسکس کا 10% بھی نہیں جانتا. تو آپ لوگوں نے، میں اکثر دوستوں سے بات کروں، یار ہمیں سارا بیسکس کا پتہ ہے. اور بھائی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو فاریکس کے اندر آپ نے اپنے علم پہ، اپنی ایجوکیشن پہ غرور نہیں کرنا، بلکہ جو چیز جہاں سے ملتی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو جو دے رہا ہے وہ کون ہے. یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جو چیز آپ سے مل رہی ہے وہ کیا ہے. تو آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ سیکھنا ہے، چاہے آپ کا ایکسپیرینس 20 سال کا کیوں نہ ہو. اگر آپ ایز اے ٹیچر بنیں گے، اپنے آپ کو تھوڑا اوپر لیول پہ رکھیں گے، اپنے آپ کو ایک ایجوکیشن والا اور ایکسپیرینس والا بندہ سمجھیں گے، آئی تھنک فاریکس ٹریڈنگ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور آپ کافی ایسی چیزوں سے محروم ہو جائیں گے جن چیزوں کو آپ کو آسانی سے آپ کی جھولی میں ڈالا جا رہا تھا اور آپ نے غرور میں انکار کر دیا. تو فاریکس کے اندر آپ نے ایز اے ٹیچر سیکھنا ہے، ایز اے ٹیچر سکھانا ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ سیکھنا ہے. آپ ٹیچر ہیں. اگر آپ کو ایک دن کا ایکسپیرینس ہے، آپ ٹیچر ہیں. آپ ایسا کیا کریں، وہ لوگ جو لوگ نہیں جانتے، آپ نے ایک دن میں جو سیکھا وہ ان تک پہنچا دیں. جب آپ لوگ اپنے علم کو پھیلائیں گے، تو میں نے سنا ہے بڑوں سے کہ علم کو جتنا پھیلایا جاتا ہے یہ اتنا بڑھتا ہے، جتنی کنجوسی کر کے اپنے دل کے اندر رکھا جاتا ہے یہ اتنا ہی کم ہو جاتا ہے. تو آپ ایز ایک ٹیچر بھی بنیں، ایک اسٹوڈنٹ بھی بنیں. اسٹوڈنٹ ہر شخص کے لیے بنیں، اور ٹیچر ہر اس شخص کو بتائیں جو شخص نیا ہے، جس کو فاریکس کا نہیں پتہ. تو اپنی یہ جو چیزیں یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا سیکھ لیں، آئی تھنک بہت بیسٹ ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جہاں پہ آپ یہ ساری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، تو تنویر فاریکس کا ہمارا ایک گروپ ہے. اس گروپ کے اندر آپ بغیر ایڈورٹائزمنٹ پہ، کسی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنی. یہ لائک جیسے کہ یہ بھی ایک بندے نے کیا ہوا ہے، کمنٹ کیا، اس میں تقریباً 4299 بندہ ہے. ایک بندے کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے، تو مطلب 4300 بندہ ہو گیا ہے. اس جگہ کے اوپر آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کیا کریں. جو آپ کا ذہن بول رہا ہے وہ چیز آپ لوگ شیئر کیا کریں. آئی تھنک آپ لوگوں کی جو چیزیں ہیں یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر رہیں گی. صرف ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنا، صرف آپ نے ذاتی مفاد نہیں لینا، بلکہ آپ اس جگہ کے اوپر اپنے آئیڈیا شیئر کر کے ایز اے ٹیچر بن جائیں. آئی تھنک یہ چیز بھی آپ کے لیے ہے. کوئی اور پلیٹ فارم ہے، کوئی اور گروپ ہے، ادھر بھی بننا ہے. تو ایز اے جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کہ ایز اے ٹیچر آپ نے سکھانا ہے، چاہے آپ کا ایک دن کا ایکسپیرینس ہے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے سیکھنا ہے ہر اس شخص سے جس کا ایک دن کا ایکسپیرینس ہے. اپنے علم پہ غرور نہیں کرنا، بلکہ کوشش کرنی ہے اس کو انکریز کرنا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ پکڑ لیتے ہیں، آئی تھنک آپ لوگ سب سے پہلی چیز آپ یہ کریں گے. دوسرا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فاریکس بیسکس کورس کریں، بلکہ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ ہمارا بھی ہے اور بھی کافی دوست ہیں، ان سب کے دیکھیں، لیکن ہر اس شخص کا میں آج آپ کو پھر بتا دیتا ہوں.
جس دن ہمارے فاریکس ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر آپ لوگوں کو ایک آپشن نظر آئے, ایک بات نظر آئے کہ ہم اتنا پرافٹ کما رہے ہیں, یہ انڈیکیٹر لیں, $50 دیں, $40 دیں, یہ کورس کریں, یہ فلاں کر لیں, اس دن آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل پہ انسبسکرائب کا بٹن دبا دینا ہے. سبسکرائب نہیں کرنا, نیکسٹ ٹیٹوریل نہیں دیکھنے. تو صرف ان لوگوں کے ٹیٹوریلز دیکھنے ہیں جو لوگ فری میں کر رہے ہیں, یا جو لوگ فری میں گائیڈ کر رہے ہیں. جو شخص ایسی بات کرتا ہے کہ میں اتنا پرافٹ میں ہوں, آپ کورس کریں, $20 مجھے دیں اور یہ لیں, $40 مجھے دیں, یہ لیں, یہ کورس کریں, ایسے لوگوں کو انسبسکرائب کر دینا اور نیکسٹ ٹائم ان کے ٹیٹوریل نہیں دیکھنے, چاہے وہ ہم بھی کیوں نہ ہوں. اس کے بعد ہم تیسرے نمبر پہ بات کریں گے کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے ایک سوچ ہوتی ہے. آپ لوگ چونکہ بگنرز نہیں ہیں, 6 months 8 months یا اس سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو ہمیں یہ چیز سوچی جاتی ہے, ہمیں فاریکس میں آنے سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ فاریکس کے اندر ہم منتھلی کتنا پرافٹ کما سکتے ہیں. ہم منتھلی پرافٹ اگر 1 سینٹ بھی کماتے ہیں $1 بلین پہ, ہم ایک کامیاب شخص ہیں. یہ کوئی شرط نہیں ہے جو 10% پرافٹ کمائے گا وہ کامیاب ہوگا, جو 20% پرافٹ کمائے گا وہ کامیاب ہوگا. فاریکس میں پرافٹ کمانا کامیابی نہیں ہے, بلیو می. فاریکس کے اندر لاس سے بچنا کامیابی ہے. اگر آپ نے 1 مہینہ نہیں 1 سال ایک اکاؤنٹ کے اندر $1 لاکھ پہ $1 کمایا ہے, آپ ایک کامیاب ٹریڈر ہیں. اور اگر آپ نے ایک دن میں $1 لاکھ سے $10 لاکھ کما کر دوسرے دن سارا یا 6 مہینے یا 4 مہینوں کے بعد باقی اجاڑ دیا ہے اور اینڈ کے اوپر آپ لاس کے اندر ہیں اور بھاگ گئے ہیں, آپ ایک ناکام شخص ہیں. میں تھوڑے سے الفاظ کو اور چینج کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے فاریکس میں لاس بھی لیا تھوڑا بہت اور 1 سال 2 سال ہو گئے لگاتار کام کیا, آپ نے دن میں چھٹی نہیں کی, آپ ایک کامیاب شخص ہیں. اور اگر آپ پرافٹ لے کر بھاگ جاتے ہیں, 1 مہینہ کام کرتے ہیں 2 مہینے نہیں کرتے, تو آپ ایک ناکام شخص ہیں. فاریکس میں رہنا کامیابی ہے, فاریکس سے بھاگنا ناکامی ہے. فاریکس میں کم پرافٹ کما کر لانگ ٹرم کے لیے رہنا کامیابی. آپ کے پاس اللہ نے اگر آپ لوگوں کو زندگی دی, بہت زندگی پڑی ہے پیسوں کے لیے, فی الحال آپ کامیابی کی طرف آئیں. تو فاریکس کے اندر آپ لوگ یہ سوچیں کہ میں نے مہینے کا اتنا کمانا, یہ چیز غلط ہے. آپ بے شک کم کمائیں, 1 سینٹ کمائیں, ٹریڈنگ کو چھوڑنا نہیں ہے. کم کمائیں, کامیاب بنیں, پیسہ آپ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ چھوڑ دیں گے. سب سے زیادہ پیسہ فاریکس کے اندر ہے اگر آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, سب سے زیادہ نقصان فاریکس کے اندر ہے اگر آپ لوگ ناکام بن جاتے ہیں. تو یہ چیز اگر آپ 1% 1 مہینے کے بھی کماتے ہیں, 1 سال کے بھی 1% کماتے ہیں, کامیاب ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ سوچ بالکل ہی غلط ہے. میں کتنا کما سکتا ہوں, اور میرے اکثر دوستوں میں نے سنا ہے اور کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار آج اس مہینے بڑا لاس ہو گیا. کون سا لاس ہو گیا؟ ویسے میں 30% مہینے کا پرافٹ کماتا تھا, اس مہینے 10% کما لیا, 20% کا لاس ہو گیا. پہلے $1000 کماتا تھا, اس مہینے $300 کمایا, $700 کا لاس ہو گیا. ایسا نہیں ہے بھائی. بزنس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہوتی, ڈیلی کی لمٹس نہیں ہوتی کہ آپ نے ڈیلی اتنا پرافٹ کمانا ہے. بزنس کے اندر آپ لوگوں کی سکسیس ہوتی ہے, رن ہوتا ہے 2 مہینے 6 مہینے ہم اپنے ہر بزنس کے اندر لاس میں چلے جاتے ہیں. تو فاریکس کے اندر یہ زیادہ پرافٹ کا سوچنا یہ آپ کو خراب کرے گا. فاریکس میں ہم چوتھے نمبر پہ بات کریں گے, بلکہ 5ویں نمبر پہ, فاریکس انڈیکیٹرز, روبوٹ سگنلز بائی کرنا چھوڑ دیں. فاریکس سگنلز, فاریکس انڈیکیٹرز, فاریکس روبوٹس کو فائنڈ کرنا, سرچ کرنا, ڈھونڈنا چھوڑ دیں, خریدنا چھوڑ دیں. نہ آپ فاریکس میں روبوٹ لے کر مہنگے سے مہنگے روبوٹ لے کر کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ آپ فاریکس میں مہنگے سے مہنگے سگنلز لے کر کامیاب ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ لوگ فاریکس میں مہنگے سے مہنگے انڈیکیٹر لے کر کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم 6 نمبر پہ آج بات کریں گے کہ if you want to trade on other people accounts, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹس کے اوپر آپ تجربات کر کے کامیاب ہو جائیں, آپ لوگ 100% غلط ہیں.
یہ چیز نوٹ کر لیں. کسی کے پیسے پہ کام نہیں کرنا. اگر کسی کے پیسے پہ کام کریں گے تو آپ اس ترتیب سے اس درد کے ساتھ ٹریڈ نہیں لگائیں گے اور وہ نہیں سیکھ سکیں گے جو آپ اپنے پیسوں پہ ٹریڈ لگائیں گے. تو کسی کے اکاؤنٹس پہ ٹریڈنگ کرنا چھوڑ دیں, یہ چیز غلط ہے. ایک اچھا انسان ایک اچھا ٹریڈر بنتا ہے اور ایک برا انسان ایک برا ٹریڈر بنتا ہے. یہ آج میں فرسٹ ٹائم یہ بات کر رہا ہوں. ایک اچھا انسان ایک اچھا تاجر بنتا ہے, ایک برا انسان ایک برا تاجر بنتا ہے. ایک اچھا انسان ایک اچھا دکاندار بنتا ہے اور ایک برا انسان ایک برا دکاندار بنتا ہے. اگر آپ دل کے اچھے ہیں ایک اچھے ٹریڈر بنیں گے, اگر آپ دل کے برے ہیں ایک برے ٹریڈر بنیں گے. آپ کا سیم ہماری جو دکان ہے, ہمارے جو بزنس ہے, اس بزنس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. بدتمیز انسان کبھی بھی اپنی تجارت نہیں کر سکتا. اور آپ لوگ ایک جگہ کے اوپر آئی تھنک یہ چیزیں بہت غلط ہیں. میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں کہ پیچھے میں ایک جگہ پہ آ رہا تھا تو آگے سے نا ایک بچہ تھا, شاید اس کی 20 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی ایج ہوگی. تو اس نے آگے سے گاڑی بے انتہا غلط موڑی اور کار کا ایکسیڈنٹ ہوتے بچا. میں کار پہ تھا, اس کے نیچے ایک سزوکی تھی. یہ سزوکی آئی تھنک 6-7 لاکھ روپے کی گاڑی تھی. تو مجھے بڑا غصہ آیا, گاڑی کھڑی کر دیں اور بڑا غصہ آیا. میں نے صرف ایک لفظ بولا, دماغ ٹھیک ہے؟ تو خیر وہ چپ ہو گئے, کوئی پٹھان ٹائپ کے تھے. تو میں مسجد میں آیا تو بڑا دکھ ہوا. تو میرے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ یہ بات میری نماز کے اندر آئی, میں جب مسجد میں تھا, کہ یار مجھے اتر کر اس بندے کو بولنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے غلطی کی, آپ ماں باپ کے ہیں, اکلوتے ہوں گے, یہ اکلوتے نہیں بھی ہیں تو آپ ماں باپ نے آپ کتنی کی جاب کرتے ہوں گے, 20,000-15,000 روپے کی آپ جاب کرتے ہوں گے. اور اگر آپ کی اپنی سزوکی بھی ہے, یہ ڈیفینس کی بات ہے, میں ڈیفینس سے آ رہا تھا, تو آپ کی کتنی ہوگی, 15-20 ہزار سیلری ہوگی. اگر سیلری نہیں بھی ہے تو 20-25 ہزار روپے ہی کما لیتے ہوں گے. تو آپ کے ماں باپ نے, اگر آپ وہ غریب ہی ہوں گے تبھی آپ کو نہیں پڑھایا, تو اپنی بھی زندگی کا خیال کریں اور دوسروں کی زندگی کا بھی خیال کریں. اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا خدا نخواستہ یا کسی اور کے ساتھ ہو جاتا, آپ جیل میں چلے جاتے, آپ کی زندگی چلی جاتی, تو مجھے یہ چیزیں سمجھانی چاہیے تھیں. میرے ایک بعد میں یہ چیز ذہن کے اندر آئی اور یہ بات آئی تھنک جو میں نے, حالانکہ غلطی اس کی تھی اور اس کو سمجھانا بھی چاہیے تھا. تو ایک پیار سے, ایک اچھے اخلاق سے آپ صبر و تحمل سے کام کریں گے. اور اگر آپ ایک جذباتی انسان ہیں, ہر چیز پہ غصہ کرنے والے انسان ہیں, تو فاریکس ٹریڈنگ بزنس آپ سے 10 گنا زیادہ آپ پہ غصہ کرے گا. اور یہ ایک شیشے کی مانند ہے, بلکہ ایک ربڑ کی مانند ہے. اگر آپ اس کے اوپر ایک بار ہاتھ ماریں گے تو وہ کئی گنا زیادہ آپ کو مارے گا. تو ایک صبر و تحمل والا ایک اچھا انسان میں نے لائف میں دیکھا ہے, ایک اچھا ٹریڈر بن سکتا ہے. ایک جنونی, ایک مجنون, ایک پاگل, ایک فول اور ایک جذباتی انسان کبھی بھی ٹریڈنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جتنا غصہ کرتا ہے ٹریڈنگ, اس پہ 10 گنا زیادہ غصہ کرتی ہے. اور ٹریڈنگ ایک ایسی چیز ہے, آپ جتنے مرضی بڑے سے بڑے بادشاہ کیوں نہ ہوں, آپ ٹرمپ کیوں نہ ہوں, یہ ٹرمپ کا بھی غصہ اس بزنس کے اندر نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہے کہ میری ٹریڈ پرافٹ میں, اس نے ٹریڈ لگائی, ٹریڈ لاس میں چلی گئی, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا سارا غصہ مارکیٹ کے اوپر نکال لے اور مارکیٹ اس کا کیوں گئی, نیکسٹ ٹائم اس کا خیال کریں. مارکیٹ غصے سے نہیں بلکہ پیار سے مانتی ہے. تو یہ چیز میں سوچتا ہوں کہ ایک اچھا انسان ایک اچھا ٹریڈر بن سکتا ہے اور ایک برا انسان ایک برا اور ناکام ٹریڈر بن سکتا ہے. کسی بھی بزنس کے اندر 100% سکسیس نہیں ہوتی. نقصان بھی بزنس کا حصہ ہے, پروفٹ بھی بزنس کا حصہ ہے. اگر آپ کے پاس $1000 کی انویسٹمنٹ ہے, آپ $200 انویسٹمنٹ کریں. آپ کے پاس اگر $1000 کی انویسٹمنٹ ہے, آپ $2000 کسی سے مانگ کے کاروبار نہیں کرنا. اپنی انویسٹمنٹ کا کچھ حصہ آپ نے اس بزنس کے اندر لگانا ہے. اپنی انویسٹمنٹ سے کئی گنا زیادہ کسی سے لون لے کر آپ نے کام نہیں کرنا. یہ جو آج میں آپ کو 20 پوائنٹس بتا رہا ہوں, ان چیزوں پہ عمل بھی کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگ ایک بات یاد رکھ لیں کہ فاریکس کے اندر
کسی بھی چیز کی باؤنڈری نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے کہ مارکیٹ اتنا زیادہ اوپر گئی ہے تو اور بھی مارکیٹ اوپر جائے گی. اب میرے سامنے JPY ہے, ابھی 140 ریٹ چل رہا تھا اور آج سے کچھ عرصے پہلے 2015 کے اندر اس کا ریٹ 195 تھا اور پھر 123 آ گیا. تو یہ لمٹ نہیں ہے کہ مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے تو اتنی جا سکتی, ڈاؤن آ سکتی ہے تو اتنی آ سکتی ہے. مارکیٹ میں بھی سوچتا تھا شروعات میں یار مارکیٹ اتنی نیچے آ گئی ہے, اب دوبارہ پتہ نہیں اوپر جائے گی یا نہیں جائے گی, اور مزے کی بات یہ 249 سے آ رہی ہے, 249 سے 123 پہ آ گئی ہے. مارکیٹ کی جو ویلیو ہے وہ اتنی زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے. تو آپ کی کوئی بھی مارکیٹ کی باؤنڈری نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے کہ اتنی جا سکتی ہے, اس سے اوپر نہیں جا سکتی. جب جانے پہ جا سکتی ہے تو پاکستان کا روپیہ, سنا ہے میں نے 1947 میں $1 اور $1 ایکول ہوتا تھا, اور آج یہ 10, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 50, 100, 150 اور آج 160, 165, 168 تک گیا ہے, اور ابھی آئی تھنک 156, 157 ریٹ چل رہا ہے. تو یہ 200 پہ بھی جا سکتا ہے, 300 پہ بھی جا سکتا ہے, 500 پہ بھی جا سکتا ہے اور دوبارہ واپس بھی آ سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے پاکستان کا $1 انشاءاللہ ہوگا اور $150 ہو جائیں, ہو سکتا ہے. کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے اگر ہم لوگ سدھر جائیں تو اس کے بعد ہمارا پوائنٹس ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیلی 2 گھنٹے ہیں, اس کا 20% ٹائم آپ لوگ سیکھنے پہ لگائیں. دوسرے جو لوگ ہیں یوٹیوب ٹیٹوریلز پہ لگائیں, فیس بک ٹیٹوریلز پہ لگائیں, دوسرے لوگوں سے آپ لوگ مشاورت پہ لگا لیں, دوسرے لوگوں کے آئیڈیاز پہ لگا لیں. آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے تو آپ 1 گھنٹے میں آئی تھنک اراؤنڈ اباؤٹ 12 منٹس بنتے ہیں, تو 12 منٹس آپ لوگوں نے سیکھنے پہ لگانا ہے, اور 48 منٹس آئی تھنک 20% یہ بنتا ہے. تو یہ آپ نے باقی تجربات پہ کام کرنا ہے. اس کے بعد فاریکس کے اندر 2 قسم کے چیزیں ہیں جو آپ کو لازمی سیکھنے ہیں. ایک ہے پرائس ایکشن, مارکیٹ میں جو ہم کینڈلز کو دیکھتے ہیں, اور ایک ہے فنڈامنٹل. مارکیٹ پرائس ایکشن سے زیادہ فنڈامنٹل پہ مارکیٹ چلتی ہے, تو یہ دونوں چیزیں آپ نے سیکھنی ہے. ہم اسی کورس کے اندر بعد میں بات کریں گے کہ پرائس ایکشن کیا ہے, فنڈامنٹل کیا ہے, اس کو ہم کیسے سیکھ سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بہت مزے کا پوائنٹ ہے. اگر ایک مارکیٹ میکر بروکر آپ سے 1 پیسہ بھی نہ لے, سپریڈ نہ لے, کمیشن نہ لے, سویپ نہ لے, کچھ بھی نہ لے, اور مارکیٹ بروکر مارکیٹ میکر اس کے اوپر کام نہیں کرنا, اور اگر آپ ایک ECN ٹرو STP بروکر آپ سے 1.5 PP یورو USD کا سپریڈ لے, 1 PP سپریڈ لے, تو اس پہ کام کرنا ہے. زیادہ سپریڈ آپ نے برداشت کر لینا ہے, لیکن مارکیٹ میں ہماری ٹریڈز کے اندر سے چوریاں ہم نے برداشت نہیں کرنی. تو مارکیٹ میکر بروکر کے اندر کام نہیں کرنا. فاریکس ایک بزنس ہے, اس کو بزنس کے طور پر لیں. فاریکس ایک جوا نہیں ہے, یہ چیز بھی نوٹ کر لیں. ڈیلی ڈبل ٹرپل پروفٹ چھوڑ دیں. اور اس کے بعد ہمارا ایک بہت اچھا پوائنٹس ہے, بیسکس کی بنیاد پہ پروفیشنل کورس ہے. اگر آپ کی بیسکس کمزور ہوں گی, فاریکس پروفیشنل کورس جو چیزیں میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں ہوں گی. آپ کو انڈیکیٹر کا نہیں پتہ ہوگا, تو میں 100 بار بولتا رہوں کہ انڈیکیٹر بائی نہیں کرنا. آپ کو نہیں پتہ ہوگا یہ کیا ہے, میں 1000 بار بولتا رہوں کہ یہ نہیں خریدنا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو بیسکس کے اوپر ہی آپ کا پروفیشنل کورس بنتا ہے, بیسکس کے اوپر ہی آپ ایکسپرٹ بنتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے بیسکس کے اوپر ہی توجہ دینی ہے. اگر آپ کسی بھی ٹیچر سے کوئی بھی کورس بائی کرتے ہیں, کوئی بھی کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں, اکیڈمی میں جاتے ہیں, آپ اپنے ٹیچر سے بولیں. اگر آپ اسپیشلی طور پر پیڈ کورس کر رہے ہیں, فری کر رہے ہیں, تو فری وہ آپ کا ایک ٹیچر نہیں ہوتا, ایک آپ کا ایک دوست ہوتا ہے, ایک فرینڈ ہوتا ہے. آپ اپنے آئیڈیاز اس سے شیئر کرتے ہیں, وہ اپنے آئیڈیاز آپ سے شیئر کرتا ہے, ایک گروپ ٹائپ سا بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اتنا کورس کروانا چاہتا ہوں, تو اس کو بولیں بھائی اپنا پرافٹ تو دکھاؤ. اگر آپ خود کامیاب ہو, میں کامیاب بن سکتا ہوں, خود ناکام ہو, تو ایک ناکام ٹیچر ایک ناکام اسٹوڈنٹس کو کیسے کامیاب بنا سکتا ہے. تو اپنے ٹیچر کو بولیں کہ اپنا پرافٹ مجھے دکھائے. جس دن آپ پریشان ہوں, میں نے اکثر سنا ہے کہ پریشانی کے عالم میں
کسی کو ڈرائیونگ کے لیے کار نہ دیں، کوئی بھی کام نہ کریں، آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں، اس دن کے لیے ٹریڈنگ چھوڑ دیں۔ ایک گروپ کے ساتھ کام کریں، آپ 4 لوگ بن جائیں، 5 لوگ بن جائیں، 6 لوگ بن جائیں، 10 لوگ بن جائیں، اور ایز اے گروپ کام کریں، ایک دوسرے سے اپنے آئیڈیاز شیئر کرنا سیکھیں۔ اور میں آپ کو یقین مانیں، اگر آپ 5 لڑکے، 4 لڑکے، 3 لڑکے بھی بن جاتے ہیں اور اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، آپ کا 1 گھنٹے کا بیٹھنا تنی فارکس کے 3 گھنٹے کے ٹیٹوریلز دیکھنے سے بہتر ہے۔ بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں۔ آپ 3 لوگوں کا، 3 بگنرز لوگوں کا بیٹھنا، وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں جانتے، بس ہر روز اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، ان 3 لوگوں کا آپس کے اندر اکٹھا 3 گھنٹے بیٹھ کر باتیں کرنا، سارے کی ساری غلط باتیں۔ تنی فارکس کے یا کسی بھی ایکسپیرینس کے دنیا کے سب سے بڑے ٹیچر جو بھی ہے، انگریز ہے، پاکستانی ہے، انڈین ہے، تو اس کے 3 گھنٹے کے ٹیٹوریل سننے سے بہتر ہے۔ بیکاز ہمارے آپ چیز سنیں گے تو آپ لوگ کیا کریں گے، بس کیا کہیں گے، ٹھیک ہے سن لیا، سمجھ لیا۔ اور جب آپ لوگ اپنی بات، اپنے دل کی چیز شیئر نہیں کر سکتے، جب آپ 3 کے ساتھ بیٹھیں گے نا، 3 نئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ بولیں گے، اگر آپ کو غلط ہوئے تو دوسرے بولیں گے کہ بھائی آپ اس چیز پہ غلط ہیں، اور آپ کو جب اپنی غلطی کی اصلاح ہو جائے گی، آئی تھنک آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ تو میں صرف وہ اپنے آپ کے گروپس کے حوالے سے مخلص لوگ ہوں، اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں کا ان لوگوں کا جن کا ایک ویک کا ایکسپیرینس ہے، 1 گھنٹہ آپس کے اندر بیٹھنا تنی فارکس یا کسی بھی ایکسپیرینس بندے کے یوٹیوب کے اوپر 3 گھنٹے کا لیکچر سننے سے بہتر ہے۔ تو اکٹھے بیٹھ کر کام کریں اور ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ آپ کے پاس 3 گھنٹے، آدھا گھنٹہ روزانہ اکٹھے 3 بیٹھ جائے کریں۔ اور ایک اور چیز میں اکثر کہتا بھی ہوں، انٹرنیشنل کئی میرے انٹرویوز آئے ہیں، آپ لوگوں نے سنے ہیں، تو میری کامیابی کا راز بھی یہ، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دوست تھا، وہ ابھی جرمنی میں چلا گیا تھا، بہت عرصے ہوئے رابطہ نہیں تھا، دوسرا بھی پاکستان میں تھا، تو ہم 3-4 دوست اسکائپ کے اندر اکٹھے بیٹھتے تھے۔ آئی ڈونٹ نو وہ کدھر کے تھے، مجھے یہ بھی نہیں پتا، لیکن بس آئے چلے گئے، ابھی تو بہت عرصہ ہوا، رابطہ بھی نہیں ہے۔ تو اس ترتیب سے ہم لوگ بیٹھتے تھے، اور وہی چند دن، آئی تھنک مہینہ ہوگا، 2 مہینے ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں، اور وہی آج میری کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو آپ لوگ ایک دوسرے سے اکٹھے بیٹھیں، اور مزے کی اس سے بہتر اور چیز ہے، آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں تو 3 ایک جگہ پہ، کسی کے ایک بیٹھک میں چلے جائیں، کسی کے ایک کمرے میں چلے جائیں، کسی کے آفس میں چلے جائیں، اگر کوئی بھی جگہ نہیں ہے ایک کمرہ رینٹ پہ لے لیں، ادھر 3-4 دوست اکٹھے بیٹھ کر 3 گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ کریں، مذاق کریں، جو مرضی بولیں، غلط بولیں، وہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اگر بہت مزے کی چیز ہے، آپ نے بلکہ میں نے آپ لوگوں سے تھوڑا زیادہ دیکھا ہوا ہے، کیونکہ میں جس ٹائم کے اوپر بھی ہم ڈیلی 15 سے 20 لوگوں کو کک کرتے ہیں تنی فارکس گروپ سے، یہ اسکیمز کے ہوتے ہیں، گروپس کے لنکس ہوتے ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ مختلف قسم کی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی پرسنلی۔ اگر آپ کسی شخص کو نہیں جانتے، اس شخص کے ساتھ آپ لوگوں نے کوئی بھی ڈیل نہیں کرنی، کوئی بھی چیز خریداری نہیں کرنی، اگر کوئی پرسنلی آپ کسی کو نہیں جانتے۔ اور آج ہمارا 20واں پوائنٹ ہے، انڈرسٹینڈ، سمجھیں۔ اکاؤنٹ مینجمنٹ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے اندر تقریباً 99% سکیم ہے۔ پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ایشیا کے اندر 99% دوسروں کے اکاؤنٹ پہ ٹریڈ کرنا یہ سکیم کے زمرے میں آتا ہے، وہ خود لاس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو نہ آپ کسی کا اکاؤنٹ مینیج کریں، نہ ہی کسی کا اکاؤنٹ مینیج کرنے کے لیے دیں۔ تو آج ہمارا پہلا ٹاپک تھا، میں نے آپ لوگوں کو چند باتیں بتائیں۔ آخر میں ایک بار پھر ان 20 چیزوں پہ دوبارہ بات کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا
کہ ایک ڈفرینس بٹوین بیسکس کورس اینڈ پروفیشنل کورس، بیسکس اور پروفیشنل ٹریڈنگ کورس میں کیا فرق ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ سے بات کی کہ بیسکس سیکھیں گے کام ہوگا، سب سے پہلے بیسکس پہ توجہ دیں۔ تیسرے نمبر پہ میں نے آپ لوگوں سے بات کی کہ اگر آپ سکسیس چاہتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ بن کر سیکھیں، ایک ٹیچر بن کر سکھائیں، ان دونوں چیزیں بنیں گے، بات بنے گی۔ ٹیچر نہیں بن سکتے تو اسٹوڈنٹس بن کر سیکھیں۔ اپنے علم پہ، اپنے آپ پہ زیادہ اوور کانفیڈنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ چیز اٹھا لیں جو اچھی ہو، چاہے جدھر بھی مرضی پڑی ہوئی ہو۔ اگر آپ پرافٹ کمانا چاہتے ہیں تو کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک سال کے 1% بھی کماتے ہیں، فارکس سے بھاگتے نہیں ہیں، ریگولر کام کرتے ہیں، کامیاب ہیں۔ ایک دن میں 1000% کما کر فارکس کو چھوڑ دینا، دوسرے دن نقصان کر دینا، آپ کی ناکامی کی بات ہے۔ فارکس میں انڈیکیٹرز بائی کرنا چھوڑ دیں، روبوٹس بائی کرنا چھوڑ دیں، سگنلز بائی کرنا چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ٹریڈرز کے اکاؤنٹس کے اندر پیمنٹ کے اوپر ٹریڈز لگا کر خود سیکھ سکتے ہیں، آپ 100% نکالتے ہیں۔ ایک اچھا انسان ایک اچھا ٹریڈر بن سکتا ہے، ایک برا انسان ایک اچھا ٹریڈر نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد کسی بھی بزنس کے اندر 100% کچھ نہیں ہوتا، آپ کو پرافٹ بھی آ سکتا ہے، آپ کو ناکام بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے 9ویں نمبر پہ بات کی، اگر آپ کے پاس $1000 کی انویسٹمنٹ ہے، آپ $200 پہ کام کر لیں۔ اگر آپ کے پاس $100 کی انویسٹمنٹ ہے، آپ $20 پہ کام کر لیں، 50 پہ کام کر لیں۔ اپنی انویسٹمنٹ سے کام کرنا ہے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہے۔ اپنی انویسٹمنٹ سے زیادہ دوسروں سے قرض لے کر کام کرنا، یہ آپ کی آنے والی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ فارکس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، مارکیٹ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈیلی 1 گھنٹے کا ٹائم ہے تو کم سے کم 20% لرننگ پہ دیں۔ فارکس کے اندر 2 حصے ہیں، ایک پرائس ایکشن ہے، ایک فنڈامنٹل ہے، اور کامیابی کے لیے آپ کو پرائس ایکشن کا بھی جاننا ضروری ہے، فنڈامنٹل کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر ایک مارکیٹ میکر بروکر آپ سے کوئی بھی سپریڈ نہیں لے رہا، آپ نے سپریڈ کی بنیاد پہ کسی بھی بروکر کے اندر کام نہیں کرنا۔ ایک ECN STP بروکر کے اندر کام کرنا ہے، اور سپریڈ زیادہ لے لے، آپ کی ٹریڈز کے اندر سے چھیڑخانی نہ کریں، ایسے بروکر پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ فارکس ایک بزنس ہے، اس کو ایز اے بزنس لیں، پرافٹ کمائیں۔ فارکس ایک جوا نہیں ہے جو آپ کو دن کے اندر ڈبل ٹرپل آپ کی پیمنٹ کر دے گا۔ فارکس بیسکس کورس اگر آپ نے نہیں کیا، ہمارا یا کسی اور کا، آپ نے پروفیشنل ٹریڈنگ کورس، یہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ بیسکس کے بعد یہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کسی ٹیچر سے جا رہے ہیں اکیڈمی کو جوائن کرنے کے لیے اور اس کو پیسے دے رہے ہیں، سب سے پہلے اس سے جا کر سوال کریں، سر آپ نے خود کتنا کمایا؟ کیا آپ مجھے کچھ پروف، کچھ چیزیں دے سکتے ہیں، ریئل اکاؤنٹ پہ دکھا سکتے ہیں؟ اگر کسی دن آپ کو کچھ پرابلمز و ذہنی طور پر سکون نہ ہو تو آپ لوگ اس دن کے لیے ٹریڈنگ چھوڑ دیں۔ اگر کسی بھی شخص کو آپ نہیں جانتے، آپ کا واسطہ، آپ کا تعلق جسٹ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کریں۔ لاسٹ پیغام پر میں نے آپ کو بتایا کہ یاد رکھیں، اکاؤنٹ مینیج کرنا پاکستان ایشیا کے اندر 99% سکیم ہے، اور یورپ کے اندر 90% پلس سکیم ہے، تو خود کام کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں کسی کے اکاؤنٹ کے اوپر کام کر کے، آپ لوگ بھولے ہیں، آپ لوگ سادہ ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک کے اندر اس کا پروفیشنل فارکس ٹریڈنگ کورس کا پارٹ 2 بھی بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ آج بس آپ لوگوں کو صرف ذہن بنایا گیا، کچھ ٹپس دیں گے، ان ٹپس کی بنیادوں پہ اگلا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ بولیں گے۔ ہم فارکس پروفیشنل کورس کے حوالے سے پرائس ایکشن پہ بھی بات کریں گے، منی مینجمنٹ پہ بھی آپ بات کریں گے، اور ہر چیز پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔